بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے ہماری پیدائش ایک مسلمان گھرانے میں فرمائی، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، صرف اس بات پر مطمئن ہونا کہ ہماری پیدائش مسلمان گھرانے میں ہے، ہم مسلم ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، یہ انسان کی حقیقی فلاح کے لیے کافی نہیں ہے، ورنہ اللہ رب العزت جہنم میں 7 حصے نہ بناتے اور اس کا ایک حصہ جو سب سے اوپر والا ہے جہنم کے نام سے موسوم ہے، مسلمانوں کے لیے، گناہگار مسلمانوں کے لیے خاص نہ فرماتے۔ لہذا حقیقی کامیابی کے لیے یہ لازم ہے کہ انسان کے اندر اعمال ہوں۔ اللہ رب العزت نے جہاں جہاں قرآن کریم میں متقین کا تذکرہ فرمایا اور ان کے لیے بڑے انعامات کے وعدے کیے گئے کہ ان کے لیے ایسی جنت جو سرسبز و شاداب ہے، جس میں باغات ہی باغات ہیں، حوریں ہیں، اللہ کی رضا ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ ہے، محلات ہیں، قسم قسم مشروبات ہیں، خدمت گزار ہیں، غرض بے انتہا نعمتیں جنت میں ہیں، جن کا کافی حد تک ذکر الحمدللہ ہم جنت کے بیان میں کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ کسی انسان کے لیے مرتے ہی اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، محشر کے دن کے قائم ہوتے ہی جنت میں داخلہ ہونا، یہ صرف مسلمان ہونے سے نہیں ہوگا، بلکہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں والا کردار بھی چاہیے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے مسلمانوں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو۔ اور ظاہر ہے کہ پورے کے پورے ہم اس وقت داخل ہوں گے جب ہم اسلام کو، اسلامی اصول کو من وعن تسلیم بھی کرتے ہوں اور ان پر عمل کی بھی 100% کوشش کرتے ہوں، اور اس طرح کوشش کہ جس میں ہم کامیاب ہوں، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کامیاب ہوئے اور علماء اور صلحاء الحمدللہ کامیاب ہوئے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ فرماتے ہیں میں کسی بھی نفس کو اس کی استطاعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا، لہذا جو مذہب ہماری طرف بھیجا گیا اور اس مذہب کے جو اصول بھیجے گئے، ان کا حاصل کرنا اور اس مذہب پر عمل کرنا، یہ 100% ہمارے استطاعت میں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اس طرح کا علم یا اس طرح کے اصول ہماری طرف جو ہے وہ بھیجے نہ جاتے۔ اب ان علوم کے حاصل کرنے میں یا ان پر عمل کرنے میں کوتاہی، یہ ہماری سستی ہے، نہ کہ علم دین حاصل کرنا مشکل ہے یا اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔
غرض میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ملائکہ کی تخلیق انسانوں سے پہلے فرمائی، جنات کی تخلیق انسانوں سے پہلے فرمائی، اور بعد میں انسانوں کی تخلیق کی، اور انسان کو اس کائنات میں اپنا نائب بنایا۔ ملائکہ کو نہیں بنایا، جنات کو نہیں بنایا، انسان کو اس کائنات میں اللہ رب العزت نے اپنا نائب بنایا۔ کس بنیاد پر؟ آپ بار بار علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ جب فرشتوں کو علم ہوا کہ انسان کی تخلیق کی جائے گی اور انسان کے کردار کا بھی انہیں کچھ علم ہوا، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ یا اللہ، یہ تو زمین میں خون بہا کرے گا، ہم آپ کی بزرگی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ انسان کی تخلیق کا کوئی خاص فائدہ نہیں، جو مقصد ہے آپ کا کہ میری بندگی کی جائے، میری عبادت کی جائے، میری تسبیح کی جائے، تو ہم ملائکہ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ملائکہ کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ زمین میں انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اور انسان کو اپنا نائب بنانے کی وجہ کیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات میں جو مخلوقات ہیں، ان کے نام، ان کے اندر جو تاثیر ہے، ان کے جو خصوصیات ہیں، وہ ملائکہ کے سامنے بھی رکھیں اور آدم علیہ السلام کے سامنے بھی رکھیں، بیان کی۔ دنیا میں جو کچھ ودیعت کیا گیا، رکھا گیا، ان چیزوں کے نام، ان کے خواص بتاؤ، تو ملائکہ نہ بتا سکے۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے تمام چیزوں کے نام، ان کے خواص، غرض اس وقت جو بھی ان کے سامنے بیان کیا گیا، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، فرشتوں نے جواباً اسے بیان نہ فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہ بیان کیا، وہ عرض کیا۔ اسی بنا پر اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور تم پر ظاہر ہوا کہ زمین میں اپنا نائب انسان کو بنانا اور انسان کی تخلیق کرنا، یہ 100% باجا ہے، کیونکہ ان کے اندر علم کی صلاحیت ہے، انسان کے اندر علم کو ضبط کرنے کی کیا ہے؟ صلاحیت ہے۔ اور ظاہر ہے یہ صلاحیت اس قدر نہ فرشتوں میں ہے اور نہ جنات میں ہے۔ غرض دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان کو جو اپنا نائب بنایا، تو اس کی وجہ جو ہے وہ علم ہے، محض اس کا ڈھانچہ، اس کا وجود نہیں ہے۔ اسی بنا پر وہ انسان جو علم حاصل نہیں کرتے، اسلامی تعلیمات حاصل نہیں کرتے، اسے نہیں مانتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ رب العزت نے انہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل بیان فرمایا کہ یہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ کیونکہ چوپایوں کو جس مقصد کے لیے، جانوروں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، وہ تو اس میں پورے اتر رہے ہیں۔ جانور ہمیں گوشت دے رہے ہیں، دودھ دے رہے ہیں، ہل چلا رہے ہیں، ان پہ ہم سفر کر رہے ہیں۔ لیکن انسان جس کے لیے یہ پورا نظام چلایا گیا، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے اس انسان کو بہت ہی اچھی صورت میں پیدا کیا اور اس کے ہر عضو کو اس کے مقام پر رکھا، اور اس کے ہر عضو کے اندر اعتدال کو رکھا، اسے عقل دی، سمجھ دیا، شعور دیا، قوت گویائی دی، علم کو ضبط کرنے کی صلاحیت دی، اسے آگے پھیلانے کی صلاحیت دی، اس کے لیے جنت کو بنایا، باوجود فرشتوں اور جنات کی تخلیق کے انہیں تخلیق کیا گیا، ان کے طرف
انبیاء علیہم بھیجے گئے, انسان کی طرف کتابیں بھیجی گئیں, لیکن یہ انسان جو ہے ان تمام حقائق سے منہ موڑ کے نہ تو علم حاصل کرتا ہے اور نہ علم پر عمل کرتا ہے. اسی بنا پر اللہ رب العزت نے انسان کو جو انسانیت کے تقاضے پہ نہ چلے جانور سے بھی بدتر فرمایا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کون ہے, آدمی کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ انسان وہ ہے جس کے اندر علم ہو. پھر پوچھا کہ بادشاہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ زاہد بادشاہ ہیں, یعنی وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت ہیں, جن کے دلوں میں دنیا کی حقیقت نہیں, یہ بادشاہ ہیں. حقیقی معنوں میں بادشاہ نہیں ہے جسے ہم بادشاہ سمجھتے ہیں. حقیقی معنوں میں بادشاہ وہ ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو, جو دنیا سے بے رغبت ہو. پوچھا گیا کہ کمینے کون ہیں؟ فرمایا کمینے وہ ہیں جو دین سے دنیا کمائیں, دین کو بیچ کر دنیا کمائیں, دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائیں. غرض میرے محترم بزرگ اور دوستو, انسان کی انسانیت تمام تر موقوف ہے علم پر, کہ یہ علم حاصل بھی کرے اور اس پر عمل بھی کرے. اور عقلی لحاظ سے یہ کتنی سمجھنے کی بات ہے اور ایک واضح بات ہے کہ یہودی اس لیے کہلاتا ہے کہ اس کے پاس تورات کا علم, اور موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہے. عیسائی اس لیے کہلاتا ہے کہ اس کے پاس انجیل کا علم اور عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہے. ایک مسلم اس لیے کہلاتا ہے کہ اس کے پاس قرآن کا علم ہو, قرآن پر عمل ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہو, اس کو اپنا نبی بھی مانتا ہو اور آخری نبی بھی مانتا. تو کیا ہم اس تقاضے پر پورے اترتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے؟ کیا ہمارے پاس علم فقہ ہے؟ کیا ہم اللہ کے حکموں کے ماننے والے ہیں؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر چلنے والے ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو محض دعووں سے کیا ہوگا؟ وہ دعوے تو یہود نے بھی بڑے کیے کہ نحن ابناء اللہ و احباء, کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے محبوب ہیں. لیکن اللہ نے ان کے ان دعووں کی تردید کی, انہیں جہنمی ٹھہرایا. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. ہاں, اہل کتاب یہود و نصارہ جہنمی. جس یہودی نے, جس نصرانی نے قرآن کو نہیں مانا, قرآن پر عمل نہیں کیا, فرمایا یہ جہنم میں ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے اس میں جلیں گے, اور یہ مخلوق میں سب سے بدتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن سے انکار کیا, قرآن پر عمل سے انکار کیا. تو اگر ہم مسلم ہو کر قرآن کو مانے تو صحیح لیکن عمل نہ کریں, تو کیا ہم ناکامی سے بچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. کیا ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. کیا ہم مقصد تخلیق میں پورے اتریں گے؟ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں تخلیق کیا, پیدا کیا, کیا ہم اس مقصد میں پورے اتریں گے؟ ہرگز نہیں. کیا ہم صراط مستقیم پر ہوں گے؟ ہرگز نہیں. صراط مستقیم تو وہ راستہ ہے کہ آپ اپنے دین کے علوم کے حاصل کرنے والے ہوں اور ان پر عمل کی بھرپور کوشش کرنے والے ہوں, اس قدر کہ آپ عمل میں کامیاب ہو جائیں. آپ کی زندگی عملی ڈھانچے میں جو ہے وہ ڈھل جائے. اور یہ سب کچھ ہوگا
علم حاصل کرنے کی بنیاد پر۔ جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم اپنے مذہب کو سیکھ ہی نہیں سکتے۔ جب ہم سیکھ نہیں سکیں گے تو عمل کیا کریں گے، دوسروں کو کیا بتائیں گے، گھر والوں کو کیا بتائیں گے کہ ہمارے مذہب میں یہ ہے اور اس کا عملی نمونہ یہ ہے۔ غرض میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عرض یہ ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اپنے بچوں بہن بھائیوں کو علم کے راستے پر چلانا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے بلند و بالا ہیں، لیکن جنہوں نے علم دین کو حاصل کیا، جو عالم بنا، جو حافظ بنا، ان کے لیے درجات ہیں، بڑے بڑے درجے۔ فرمایا عالم عام بندوں سے جنت میں 700 درجہ اوپر ہوں گے، اور ایک درجہ کا فاصلہ اتنا ہے، چوڑائی اتنی ہے جتنی آسمان سے دنیا تک، یعنی 500 سال کی مسافت پر۔ اب جب 700 درجے عالم اوپر بھی ہوں گے اور ایک درجہ اتنا بڑا بھی ہے تو سوچیں علماء کا مقام، شہادت کتنی بڑی چیز ہے، شہید اللہ کو کتنے محبوب ہیں، بڑی قربانی ہے جہاد کے لیے آگے ہونا اور شہید ہونا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیوی بچوں کو دل سے نکال دیا، دنیاوی زندگی کو دل سے نکال دیا، والدین بہن بھائیوں کو دل سے نکال دیا، دوستوں کو دل سے نکال دیا، رشتہ داروں کو دل سے نکال دیا، دنیاوی زندگی کو دل سے نکال دیا اور اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کیا۔ جبھی تو مجاہد بنا، جبھی تو جہاد کے لیے آگے بڑھا۔ غرض شہید کا بڑا درجہ، لیکن محشر کے دن فرمایا شہداء علماء پر رشک کرتے ہیں، علماء کا اتنا بڑا مقام۔ محشر کے دن جب علماء کی سیاہی شہداء کے خون کے مقابلے میں تولی جائے گی تو علماء کے قلموں کی سیاہی جو ہے بڑھ جائے گی۔ علماء کے قلموں کی سیاہی کی بھی اللہ کے ہاں اتنی قدر ہے، اگرچہ شہید کا خون اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ اس کے خون کا قطرہ گرتے ہی اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے، لیکن محشر کے دن جب علماء کی سیاہی، علماء کے قلموں کی سیاہی اور شہید کا خون تولا جائے گا تو علماء کے قلموں کی سیاہی بڑھ جائے گی۔ سب سے بڑی ذات اللہ کی، اللہ کے بعد کائنات میں سب سے افضل انبیاء، کائنات میں اللہ کے نائب، اور اس کے بعد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہیں، انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے علماء کا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم کی ایک مجلس میں بیٹھنا 1000 رکعت نفل سے افضل، 1000 بیماروں کی عیادت سے افضل، 1000 جنازوں میں شرکت سے افضل۔ علماء ہدایت کے چراغ ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ سیکھنا میرے نزدیک رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے، ایک مسئلہ سیکھنا۔ حکماء اہل عقل فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی شرافت، عظمت طاقت سے نہیں، ورنہ اونٹ بڑے طاقتور ہوتے ہیں، اور نہ ہی جسامت سے ہے، ورنہ ہاتھی بڑے جسامت والے ہوتے ہیں، اور نہ ہی شجاعت بہادری سے ہے، ورنہ درندے بڑے بہادر ہوتے ہیں، اور نہ ہی زیادہ کھانے سے ہے، ورنہ بیل بڑے کھانے والے ہوتے ہیں، بہت کھاتے ہیں، اور نہ ہی صحبت سے ہے، ہم بستری سے ہے، ورنہ تو چڑیا یہ بہت ہی جنسی خواہش پورا کرنے والا پرندہ ہے، بہت ہی صحبت کرنے والا پرندہ ہے۔
اگر کسی چیز کی شرافت ہے، عظمت ہے تو وہ علم سے ہے، وہ علم سے ہے، علوم دینیہ کے حاصل کرنے سے، اس علم کے حاصل کرنے سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لائے۔ غرض میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے بچے کو عالم بنائیں۔ ہاں، محشر کے دن انشاءاللہ یہ خود تو کامیاب ہی ہوگا، لیکن ہماری نجات کا بھی جو ہے وہ ذریعہ بنے گا۔ یشفع یوم القیامہ ثلاثہ، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 طبقے محشر کے دن شفاعت کریں گے، سب سے پہلے انبیاء، اس کے بعد علماء اور اس کے بعد شہداء۔ خود تو کامیاب ہے ہی، ہمیں بھی انشاءاللہ اپنے ساتھ جو ہے وہ جنت میں لے جائیں گے۔ لہٰذا خود بھی علم دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے علم دین کے حاصل کرنے کے راستے پر لگائیں، تاکہ ہم 100% کامیاب ہوں اور 100% ناکامی سے محفوظ رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔